खबरनामा अल-मौरिद अमरीका सितंबर 2025। डॉक्टर शहजाद सलीम के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गुज़िश्ता माह गामिदी सेंटर में डॉक्टर शहजाद सलीम साहिब के एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की गई। ये तकरीब अल-मौरिद अमरीका के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर शहजाद सलीम की 37 साला इल्मी व दावती खिदमात के एतराफ़ में मुनक्किद की गई थी, जिसमें उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। गामिदी सेंटर के डायरेक्टर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन हसन इलियास साहिब ने इस तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। इस मौके पर गामिदी साहिब, अल-मौरिद अमरीका के दीगर स्कॉलर्स और डॉक्टर शहजाद सलीम के आइसा और अहबाब ने ऑनलाइन और बराह रास्त शिरकत की और उनके इल्मी, फ़िक्री और शख्सी औसाफ के बारे में अपने तासुरात का इज़हार किया। इस तकरीब की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इज्तिहादी इत्तलाक़ात। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम जारी 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में इज्तिहादी इत्तलाक़ात के उन्वान से एक नए मौजू का आगाज़ किया गया है। इस मौजू के तहत होने वाली नशिस्तों में गामिदी साहिब के आज तक के किए गए इज्तिहादी इत्तलाक़ात और उन पर उलमा की जानिब से की गई तनकीदात को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। अगस्त 2025 में इस मौजू पर मुनक्किद होने वाली नशिस्तों में ज़कात और तलाक़ के बाब में किए जाने वाले गामिदी साहब के इज्तिहादी इत्तलाक़ात पर गुफ्तगू की गई। इन नशिस्तों को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर डॉक्यूमेंट्री। अगस्त 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के तमाम अहम पहलुओं को उजागर करने वाली एक जामे डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। 1 घंटा 35 मिनट दौरानिए की इस डॉक्यूमेंट्री के स्क्रिप्ट और तहकीक की जिम्मेदारी गामिदी सेंटर के स्कॉलर नईम अहमद बल्लोच साहिब ने अंजाम दी है। उन्होंने न सिर्फ मौलाना की ज़िंदगी की जिद्दोजहद का मुफस्सल जायज़ा लिया है, बल्कि उस दौर के सियासी, समाजी और मजहबी हालात की भरपूर अक्कासी भी की है। हसन इलियास साहिब की निगरानी में बनने वाली इस डॉक्यूमेंट्री को गामिदी सेंटर की मुतल्लिका टीम ने ग्राफिक्स और विजुअल के जरिए से बेहतरीन सतह पर पेश किया है। इस डॉक्यूमेंट्री की सदाकारी जनाब खालिद सैयद ने की है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मताए कुमकश्ता के उन्वान से गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। गामिदी सेंटर की जानिब से हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के नाम से एक नई इल्मी सीरीज का आगाज किया गया है। इसमें हसन इलियास साहिब, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की मशहूर तसनीफ हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अहम मबाहिस से मुताल्लिक अपने सवालात और अशकालात गामिदी साहिब के सामने रखते हैं और गामिदी साहिब इस पर अपनी राय और तबसरा पेश करते हैं। ये सीरीज गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलेवार नशर की जा रही है। तलबा और अहले इल्म इसे तालीमी लिहाज से बहुत मुफीद करार दे रहे हैं। फलसफा सीरीज। गामिदी सेंटर की जानिब से कुछ अरसा कबल एक इल्मी सीरीज फलसफा के उन्वान से रिकॉर्ड की गई थी। इस सीरीज में फलसफे के बुनियादी तसव्वुरात, इसकी अमली जहतें, मगरबी व मशरक़ी फ़लसफ़े का तकाबुली जायज़ा और दीनी व साइंसी तनाजुर में इसके किरदार पर मुदल्लल बहस की गई है। ये सीरीज़ न सिर्फ अहले इल्म व तहक़ीक़ के लिए कीमती इजाफ़ा है, बल्कि तलबा और आम क़ारीन के लिए भी फ़लसफ़े जैसे पेचीदा मौजू को काबिल फ़हम अंदाज में समझने का एक नादिर मौका फ़राहम करती है। इस सीरीज़ को ऑडियो की सूरत में तैयार किया गया है। इस इल्मी सिलसिले की मेज़बानी हसन इलियास साहिब ने की है, जबकि जनाब जावेद अहमद गामिदी बतौर मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं। इस फलसफा सीरीज को अब नाजरीन के लिए गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलेवार नशर किया जा रहा है। दास्ताने हयात डॉक्टर शहजाद सलीम। अगस्त 2025 में जनाब हसन इलियास ने गामिदी सेंटर के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर शहजाद सलीम का एक तफसीली इंटरव्यू किया। इस गुफ्तगू में डॉक्टर शहजाद सलीम ने अपने इल्मी व फिक्री सफ़र, गामिदी साहिब से अपनी पहली मुलाकात के मुहर्रिकात, ख़ानदानी पस मंज़र और ज़ाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। अलावा अज़ीम, उन्होंने अपने इल्मी सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात और चैलेंजेस के बारे में भी गुफ्तगू की। इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। हलाल को हराम करार देने की बिदअत। मंजूरुल हसन साहिब ने अपने इस मजमून में वाज़ेह किया है कि हलाल को हराम या हराम को हलाल करार देना अल्लाह पर झूठ बांधने के मुतरादिफ है, जिससे कुरान सख्ती से रोकता है। दीनी मामलात में खुद साख्ता फतवे देना न सिर्फ बिदअत है, बल्कि शरीयत साजी की जसारत है, जो सरी गुमराही है।
قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرز عمل کو سابقہ امتوں کی گمراہی قرار دے کر مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے اگست 2025 کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف ریسرچ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام وائس آف ریسرچ کے نام سے جاری آن لائن سیمینارز میں گزشتہ ماہ 2 موضوعات کو زیر بحث لایا گیا۔ کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے اور غزہ امت مسلمہ کے لیے ایک امتحان؟ اول ذکر پر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے انسان کی ذہانت بمقابلہ مصنوعی ذہانت، کیا قرآن کمپیوٹنگ کا ذکر کرتا ہے؟ کیا مصنوعی ذہانت شیطانی عمل ہے؟ اور کیا کمپیوٹر کی ذہانت انسان پر غالب آ سکتی ہے؟ جیسے اہم نکات پر بات کی، جبکہ مؤخر ذکر موضوع پر ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی نے غزہ کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے جن اہم نکات پر گفتگو کی وہ یہ ہیں: مسلم دنیا کی خاموشی ایک اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ اصل مسئلہ وسائل کی کمی نہیں بلکہ قیادت اور سیاسی ارادے کی کمی ہے، اور اب ضرورت حکمت عملی اور بیداری کی ہے۔ ان سیمینارز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ آسک غامدی غامدی سینٹر کے زیر اہتمام آسک غامدی کے عنوان سے جاری سوال و جواب کی آن لائن نشست میں گزشتہ ماہ پوچھے جانے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: کیا جنت کے لیے لاشعوری ایمان ضروری ہے؟ خواتین پر نان و نفقہ کی ذمہ داری ڈالنا درست ہوگا؟ قرآن میں گوری حوروں کا ہی ذکر کیوں؟ اور کیا حکومت مسجد گرا سکتی ہے؟ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث اگست 2025 میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درس قرآن و حدیث کی نشستوں میں غامدی صاحب نے سورہ انبیاء کی آیات 87 تا 112 اور سورہ حج کی آیات 1 تا 20 کا درس دیا، جبکہ درس حدیث کی ان نشستوں میں جن نکات پر گفتگو کی گئی ان میں سے چند اہم نکات یہ ہیں: رسول اللہ کا ظالم و منافق حکمران سے اعلان برات، ایمان کیا ہے، عبادات میں افراط اور بیویوں سے کنارہ کشی کرنے کا گناہ۔ قرآن و حدیث کے دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ غامدی سینٹر کا بک اسٹال اگست 2025 میں غامدی سینٹر نے اسنا یعنی اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے امریکہ میں ہونے والے 62ویں سالانہ اجتماع میں شرکت کی اور کتابوں کا ایک اسٹال لگایا، جہاں غامدی صاحب اور دیگر اسکالرز کی کتابیں رکھی گئیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس بک اسٹال کا وزٹ کیا اور کتابیں خریدی۔ مولانا سید ابو العلا مودودی ایک عہد ساز مفکر۔ محمد حسن الیاس صاحب نے اپنے اس مضمون میں مولانا مودودی کی شخصیت کے مختلف علمی و فکری پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا مودودی 20ویں صدی کے وہ نابغہ روزگار مفکر تھے جنہوں نے دین اسلام کو محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک جامع نظام حیات کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے اسلامی اصطلاحات کی نئی فکری تشکیل، اجتہادی اصولوں کی روشنی میں عصر حاضر سے مکالمہ اور دین کی تمدنی تعبیر کے ذریعے سے فکر اسلامی کو نئی جہت دی۔ ان کی تحریریں زبان، منہج اور تہذیب تینوں سطحوں پر ایک فکری انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا نہ صرف روایت کے امین تھے بلکہ اس کے نقاد، مجدد اور معمار بھی تھے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تفہیم الآثار سیریز غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری تفہیم الآثار سیریز کے زیر عنوان اگست 2025 میں منعقد ہونے والی نشستوں میں سیدنا علی کی خلافت، حضرت امیر معاویہ کا سیاسی موقف، یزید کی ولی عہدی، حضرت امیر معاویہ کا سیاسی موقف، قریش میں مختلف عصبیتوں کی کشمکش، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ اور دور تغلب کا آغاز، اور یزید کے دور میں خروج کے اقدامات جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ انکوائری کمیشن رپورٹ اور مولانا امین احسن اصلاحی کا بیان۔ حیات امین کی گزشتہ ماہ شائع ہونے والی قسط میں نعیم احمد بلوچ صاحب نے 1953 کے فسادات کی تحقیقات کے لیے جسٹس منیر احمد اور جسٹس محمد رستم کیانی کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ اور اس میں شامل مولانا کے مفصل بیان کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ رپورٹ میں مجلس احرار کو فسادات کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور مذہب کی سیاست میں مداخلت کو ریاستی امن کے لیے خطرہ بتایا گیا۔
مولانا اصلاحی نے سیاسی اور حقیقی مسلمان کا فرق بتاتے ہوئے کہا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عین اس طرح ایمان رکھتا اور عمل کرتا ہو جس طرح وہ احکام و ہدایات اس پر عائد کیے گئے ہیں۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے اگست 2025 کے شمارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ۔ معروف یوٹیوب چینل مسلم ٹوڈے پر محمد حسن الیاس صاحب کے پروگرام آسک حسن الیاس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سوال و جواب پر مبنی پروگرام ہے جس میں حسن الیاس صاحب حاضرین کی جانب سے پوچھے گئے علمی و فکری اور دینی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ اگست 2025 میں اس پروگرام میں زیر بحث آنے والے چند اہم نکات یہ ہیں: کیا معجزات آج بھی ہوتے ہیں؟ احمد رضا خان کا منہاج عقیدت، سیدنا ابو بکر نے احادیث کو کیوں جلایا، اور دوسروں پر گستاخی اور کفر کے فتوے لگانا۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ غامدی سینٹر کی آن لائن خانقاہ۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاری آن لائن خانقاہ کی گزشتہ ماہ منعقد ہونے والی نشستوں میں زیر بحث آنے والے چند اہم نکات یہ ہیں: اپنوں سے بات کرنے میں خوف آنا، خوش کریں یا اصول توڑیں، حق اور خیر میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی، اور فیصلوں میں جلد بازی کرنا۔ آن لائن خانقاہ کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ اگست 2025 میں شہزاد سلیم صاحب نے اسلام اسٹڈی سرکل پروگرام میں قرآن مجید، حدیث اور بائبل کے جن موضوعات پر بات کی، ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں: ذکر الہی، اچھے اخلاق اور دل کی حفاظت کرو۔ مزید برآں نشست کے آخر میں اپنی نعمتوں کا شمار کرو کے موضوع پر گفتگو کی گئی اور زیر بحث آنے والے موضوعات سے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ یہ سیشن انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ اس سیشن کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ایمان و عقائد۔ شہزاد سلیم صاحب میزان لیکچر سیریز کے تحت غامدی صاحب کی کتاب میزان کی انگریزی زبان میں تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ انہوں نے سیریز کے تحت ایمان و عقائد کے موضوع پر انگریزی زبان میں 2 لیکچرز ریکارڈ کرائے۔ ان لیکچرز کی ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کی تاریخ۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ دنیا نیوز چینل پاکستان کا ایک معروف پروگرام ہے جو کئی برس سے نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈیلس میں ریکارڈ ہوتا ہے اور ہفتہ وار نشر ہوتا ہے۔ میزبانی کے فرائض غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن حسن الیاس صاحب انجام دیتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اس پروگرام میں امت مسلمہ کے عروج و زوال کی تاریخ کا موضوع زیر بحث تھا۔ اس سلسلے کی مجموعی طور پر 12 اقساط ریکارڈ کی گئیں، جن میں امت مسلمہ کی تاریخ کے اہم ادوار، فکری انحطاط اور امت کے اجتماعی رویوں کا گہرا تجزیہ پیش کیا گیا۔ گزشتہ ماہ اس موضوع کا مکمل احاطہ کرنے کے بعد یہ سیریز پایۂ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اس سیریز کے تمام پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ شہزاد سلیم صاحب کے آن لائن نجی مشاورتی سیشن۔ شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان سیشنز میں لوگ اپنے مختلف ذاتی اور خاندانی نوعیت کے مسائل میں شہزاد سلیم صاحب سے مشاورت کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے کے 30 سے زائد سیشنز ہوئے۔ ان سیشنز میں لوگوں نے شہزاد سلیم صاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری کے مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ دینی آرا پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ المورد امریکہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں کے تحت متعدد فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کی فکر کی روشنی میں حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔ آسک ڈاکٹر شہزاد سلیم۔ شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ سوال و جواب کی لائیو نشست منعقد کرتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔
इस नशिस्त में लोग उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल और जवाब की नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। अलबयान की अंग्रेजी जबान में तदरीस। शहजाद सलीम साहिब गामिदी साहब की तफसीर अलबयान की अंग्रेजी जबान में तदरीस का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं ताकि अंग्रेजी जानने वाले हजरात भी इससे मुस्तफीद हो सकें। अगस्त 2025 में उन्होंने सूरह अनाम की आयात 56 ta 92 का अंग्रेजी जबान में दर्ज दिया। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है।